جمعیت علماء اسلام جب نا ان کا قیام عرصے وجود میں آیا تو پاکستان بننے کے بعد 2 جمعیتیں ہوگی. جمعیت علماء ہند ابھی بھی چل رہی ہے مولانا حسین مدنی کے بیٹے مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں. تو دوسری جمعیت علماء اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں آئی, وہ چلتی آ رہی. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی قیادت کر رہی ہیں. اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ مولانا جتنا دفاع ہمارے پاکستان میں ہمارے مدارس کا کر رہے ہیں, مساجد کا کر رہے ہیں, کہ اتنا کوئی نہیں کر رہا. مولانا کی اتنی تنقید ہوتی ہے نا, بڑے بڑے جو نا علماء پھسل جاتے ہیں کہ یار اتنی ہم گالیاں سنتے ہیں صبح و شام, وہ بھی دے رہا وہ بھی دے رہا, لیکن ان کی جو نا وہ جو ان کی قیادت ہے اور ان کے جو منشور ان کے دستور ہیں ان میں بالکل لچک نہیں آتی, اپنے جو نا کام میں بالکل صحیح جا رہے ہیں. اور بڑے بڑے علماء نے اعتماد کیا. شیخ تقی عثمانی نے دامت برکاتہ عالیہ جو ہمارے مسلک کے سب سے بڑے مفتی ہیں, ان کا فتویٰ چلتا ہے, ان کو پورا اعتماد ہے مولانا کے اوپر کہ مولانا صحیح جا رہے ہیں. پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ان کو اعتماد ہے یہ شخص ٹھیک ہے. تو مولانا کی قربانی ہے. اب تنقید کیا ہوتی ہے, پورے پنجاب میں ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ایم پی نہیں دیا, ایک ایم اے نے مولانا کو نہیں دیا. وہ یہ تنقید کرتے ہیں مولانا کیا کر رہے تھے اسمبلی میں, بل پاس ہو گیا, یہ ختم نبوت کے خلاف ہے, یہ ایسے ہے, کیا کر رہے تھے, اسلام کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں, یہ کیا کر رہا ہے مولوی اسمبلی میں. 4-5 ایم این نے 10-12 ٹوٹل, پورے پاکستان پورے پنجاب میں ہم نے ایک ایم پی اے نہیں دیا, ایک ایم اے نہیں دیا. وہ اعتراض ایسے کرتے پتہ نہیں کتنے پنے کھائیں, پورے پنجاب میں ایک ایم پی اے نہیں مولانا کو دیا ہم نے, وہ اعتراض کیسے کر دیتے ہیں. یہی وجہ جب ان کی پی ٹی آئی کی ختم نبوت کے خلاف بل لے کے آئے تو اس کو مسترد کرنے والے کون تھے, جمعیت علماء اسلام تھے. ٹرانسجینڈر پاس ہوا, اب جو ہے احساسات کی بنیاد پر اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں میرے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جیسے میں مرد ہوں, تو اپنی جنس تبدیل کروا سکتی ہے, وہ عورت بن سکتی ہے. اپنا قومی شناختی کارڈ بھی لکھوا سکتی ہے, میں مرد عورت اور مرد جنس تبدیل کروا سکتے ہیں. اور ٹرانسجینڈر کا بل آیا, اب اسمبلی سے پاس ہوا, اس کے بعد سینٹ میں آیا. مولوی صفدر علی ہے جو رحمۃ اللہ عالمین مسجد لاہور میں خادم حسین رضوی کی مسجد کے نائب امام ہے. اس نے ایسی گھٹیا بات کی, کہتا ہے یہ منافقت ہے, فضل الرحمان اینڈ کمپنی یہ منافقت ہے کہ جب بل پاس ہو رہا تھا ان کی جمعیت کہاں تھی, ان کے مولوی کہاں تھے, بل کیسے پاس ہو گیا, ان کو نہیں پتا یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ منافقت ہے, یہ دوگلا پن ہے. اب لوگوں کا رویہ دیکھیں تو پھر انہوں نے بل کو مسترد کر دیا اور جو ہے نا کیس کر دیا ان کے خلاف عدالت میں. فضل الرحمان اینڈ کمپنی JUI, اب وفاقی شرعی عدالت میں انہوں نے کیس کر دیا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف. JUI جو فضل الرحمان کی جماعت ہے, وفاقی شرعی عدالت میں اب انہوں نے کیس کیا ہوا ہے, کس کے خلاف, ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف. وہ ہے کیا کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے, لڑکی لڑکی سے شادی کرے. توجہ, یہ بل ہے نا جی, یہ پاس ہو چکا ہے. اب پوچھنا یہ ہے کہ حضرت آپ تو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ تو قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, آپ کی تو کافی ساری سیٹیں ہیں. جب یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جب پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا اس وقت تو گنگے شیطان کیوں بنے رہے, اس وقت تم نے حمایت کی ہے اس کی, تمہاری موجودگی میں پاس ہوا ہے. اب جب تم نے قوم کا رویہ دیکھا تو تم نے اپنا آپ بچانے کے لیے شرعی عدالت میں جا کے کیس کر دیا ہے. یہ دوگلی پالیسی, یہ منافقت ہے. مزہ تھا نا وہاں تم پارلیمنٹ میں بولتے او بھائی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. جب یہ بل پاس ہو رہا تھا, جب عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی, آخری دن چل رہے تھے, اسمبلی تحلیل ہونے والی تھی, اس وقت یہ بل پیش کیا. پیش کس نے کیا, PTI کی شیریں مزاری نے. بالکل کوئی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں ڈسکرائب اس طرح نہیں کرتا. جینڈر آئیڈینٹی پرسنل ایشو ہے. اگر ایک ٹرانسجینڈر فیل کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی فیمنن ہے, اٹس ہز چوائس اور ہر چوائس. یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایگزامن کرے گا, اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہوگا, یہ ادھر پیسے چلیں گے, ادھر وکٹمائزیشن ہوگی. ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا,
दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरा को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम, एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव। चेयरमैन साहब, तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है वो सरासर गलत है, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनलाइज हो गया, और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई उसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है ट्रांसजेंडर्स को और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और अगर पाकिस्तान हक देता है अपने शहरी को कि वो अपनी तीसरी आइडेंटिटी चूज करें, तो ये उनका हक है, और हमारे पासपोर्ट में और आईडी कार्ड में ये है थर्ड चॉइस आइडेंटिटी की। वो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल फिर से विक्टिमाइजेशन और अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट से, सो वी अपोज इट। मेरी सजेशन है कि इसको अगर कमेटी में डिस्कशन कर लें तो अच्छी बात होगी। चले ह्यूमन राइट्स के जी, ऐसे बाय द वे सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, हैदरी एक सेकंड। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप सुन लें जी। चेयरमैन साहब एक सेकंड, ये ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल की ठीक है, है, लेकिन कमेटी में एक्चुअली डिस्कस- सब जुडिस अभी। तो कमेटी में डिस्कस करें, उसमें मौलाना फैज मोहम्मद साहब, हैदरी साहब और मौलाना ताउर रहमान साहब भी। पीटीआई की हीरी मुजारी ने बिल पास किया, जनक पेश किया। अब 3 जमातों के दस्तखत है उसमें, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग, 3 जमातों के दस्तखत है उसके ऊपर के ट्रांसजेंडर को पास किया जाए। मर्द अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है, औरत अपनी जिन्स तब्दील करवा सकती है। ये 3 जमातों ने दस्तखत किए। मौलवी सफदर अली रिजवी ने इन 3 जमातों पर एतराज क्यों नहीं किया? सिर्फ मस्जिद की तासुब और अपनी जो ना वाह करवाने के लिए सिर्फ इनके खिलाफ बात करनी है। अब सिर्फ अकेली जमीयत उल इस्लाम की एमएलए जो है ना नाइमा किश्वर, वो खड़ी होगी, उसने कहा ये नजरिए पाकिस्तान के भी खिलाफ बिल है और इस्लाम के भी खिलाफ बिल है। सर्कुलेट किया है, लेकिन बहुत सारे बिल इस हाउस में आए हैं जिसमें कुछ में जो मुत्तफिका पास हो चुके हैं, जो सेनेट से आए हैं, जो मैंने भी उस पर करारदाद जमा की है। और मुझे याद है नवीद कमर साहब ने कहा नहीं हमने नहीं देखा, ये हमारा हक है कि इसको कमेटी में जाना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे हक है कि हाँ इसको कमेटी में जाना चाहिए और हमारे मेंबरान कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। ये तो ठीक है, फिर सेनेट कानून साजी करो, इसी तरह हम उसको पास करते जाए। हम पढ़े ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये अगर हम एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं और एक कानून साज इदारे में हम बैठे हैं, तो हर मेंबर का ये हक है, एज अ जमात नहीं एज अ पर्सनल भी एक मेंबर का हक है कि वो उस लेजिस्लेशन में अपना हिस्सा डाले। तो हम चाह रहे थे कि उसको और भी बेहतर करे, तो आपको हमें मौका देखना चाहिए। और उसमें जो कमजोरियां मैंने जो पॉइंट आउट भी की है कि जो चीजें ऑलरेडी उनको मिल चुकी है, अगर आप इलेक्शन का हक दे रहे हो, आप नादरा का दे रहे हो, पासपोर्ट का दे रहे हो, वो ऑलरेडी उनको मिल चुका है। जहां तक विरासत का काम है, विरासत फिर आपको सूबों से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सूबों में भी है। हम भी देख रहे, कल भी परसों मनसेरा में एक ख्वाजा सरा की को कत्ल किया गया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन बात चीजें हैं जो सूबों ने करनी, फिर हम किस तरह उसको इधर से कर सकते। दूसरा जो मैंने विरासत का कहा, विरासत उनका काम है, फिर पहले हमें देखना भी होगा। अब आपने इधर एक चीज दी है कि 18 साल में जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी अपनी मर्जी होगी, जो भी अपनी आइडेंटिटी इख्तियार करे। अगर वो फिर तमाम करे, मेरे ख्याल में ये मेडिकल बोर्ड को करना चाहिए कि उसकी क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो मेल होगी या फीमेल होगी, तो ये होनी चाहिए। या अब जो आजकल जो नया ट्रेंड चला है, हम कहीं उसके लिए रास्ता ना खोलें कि जो आजकल अपना जिन्स खुद तब्दील करते हैं, उन लोगों के लिए हम रास्ता ना खोलें। हम एक इस्लामी मुल्क है, हम एक नजरियाती मुल्क है, हमें कानून साजी इस किस्म की करते हुए जरा सोचना पड़ता है, जरा देखना पड़ता है। ट्रांसजेंडर को हक देना एक अलग इशू है, लेकिन अगर हमने वो रास्ता खोला तो मेरे ख्याल में ये हम इस्लाम के भी मुनाफी कर रहे हैं, हम अपने जो नजरियाती मुल्क हम अपने आप को कहते हैं उसके भी, और किसी भी मुल्क में ये मेरे ख्याल में नहीं है। तो इन चीजों को हम नहीं चाहते कि उसके लिए रास्ता खोले। इस वजह से मैं इस बिल की अपोज कर रही हूँ। नईमा साहब, जिस तरह मैंने रिपीटेडली कहा कि एक सर्कुलेट हुआ था, दूसरा आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि यहाँ कहा जाता है कि नहीं जी इसको कमेटी को भेजें, तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर
سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے. اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں. اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں. یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 ورسز دا انٹائر ہاؤس تھا, تو اس لیے مجبور. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, پاکستان کے بھی خلاف بل ہے, اس کو جو ہے نا شریعت عدالت میں بھیج دیا جائے. وہ اس بل کو دیکھیں گے یہ اسلام کے جو ہے نا موافق ہے یا نہیں ہے. اب جو ہے نا سینٹ تھے, چیئرمین سینٹ وہ پیپلز پارٹی کے تھے, اس نے کہا جی نہیں سینس آف ہاؤس لیا جاتا ہے, سینس آف میجورٹی لی جاتی ہے, اکثریت رائے لی جاتی ہے سینٹ کی. سینٹ کے اکثر لوگوں نے کہا جی بل ٹھیک ہے پاس کر دیا جائے. اب اس اکیلی ایم ایل اے جمعیت علماء اسلام کی اس کی بات نہیں سنی گئی. اس نے کھڑے ہو اتنا ہی ہو سکتا نا, اور اس کے گلے کے جا کے تھوڑا پکڑ لے اس کو چیئرمین سینٹ کو. اس نے کہا یہ اسلام کے خلاف بل ہے, لیکن پھر بھی اس نے پاس کر دیا. اب دوبارہ اس کو رد کرنے والی جمعیت الاسلام نے جو ہے شریعت عدالت میں کیس کر دیا یہ اسلام کے خلاف بل ہے. تو یہ مسترد کرنے والی تو جمعیت الاسلام, ختم نبوت کے خلاف بل لاتا ہے تو اس کو مسترد کرنے والے کون؟ جمعیت الاسلام. دفاعی صاحب اہل بیت بل پاس ہوا, اس کو منظور کروانے والے کون تھے؟ بشیر رحمان کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی کی, وہ کہنے لگی کہ نہیں اس کو قائمہ کمیٹی میں بھیج دو, ہم نے بل پڑھا ہی نہیں ہے. تو مولا عبدالغفور حیدری, مولا فیاض محمد جمعیت الاسلام کے اور سینیٹر طلحہ محمود جمعیت الاسلام کے, وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا اتنے بل پاس ہوئے ہیں, آپ نے نہیں یہ کہا کہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دو. دفاعی صحابہ کی بات ہے, یہ تم کہتے ہو قائمہ کمیٹی کو بھیج دو. یہ بل پاس کروانے والے کون ہیں؟ جمعیت الاسلام ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان, پورے پاکستان کے جو مدارس کے سرپرست کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب کو نہیں پتا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں, اس کو سرپرست کیوں بنا رہے ہیں؟ اس میں کچھ ہے تو اس کو سرپرست منتخب کیا جا رہا نا. یہ ہمارے حفظ کے طلباء حفظ کا امتحان نہیں دے سکے وفاق المدارس کا اگر رد کریں. اس وفاق المدارس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ چند دن پہلے بھی اجلاس ہوا ہے, اس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تقی عثمانی صاحب نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم آج مدارس میں کھلم پڑھا رہے ہیں نا اس بندے کی وجہ سے. کیونکہ ضرب علی صاحب کہتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی جگہ پہ ہے, یہ چلتا پھرتا دارالعلوم دیوبند ہے. جس دن یہ بابا دنیا سے چلا گیا نا تو تم دیکھنا مدارس پہ کیا ہوتا ہے. تو مولانا نے کہا تھا کہ جس دن مدارس پہ یہ حکومت والے داخل ہوئے, میں تو اوقاف بنایا کہ مدارس ہماری انڈر میں کرو. حکومت نے کہا ہم تنخواہیں جو ہے ان کی دیں گے, ہم جو نا مدارس کو چلائیں گے. مولانا نے کہا کہ نہیں, یہ کبھی نہیں کرنا. اس لیے حکومت کے اندر جو ہے دوگلا پالیسی ہے, یہ تحریک انصاف نے اٹھا دیا کام. تو مولانا کی جو ہے نا بصیرت کو سلام ہے, انہوں نے علماء کو سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرنا, حکومت کے اندر بھی نہیں کرنا. یہ ایک دن مدارس چلا کے نہیں دکھا سکتے. تو یہ اس بندے کی محنت ہے اور لیکن دنیا سے. مولانا نے کہا کہ جس دن مدارس پہ پہنچ آئی اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب دنیا سے چلا گیا ہوگا. ہمارے ہوتے مدارس پہ پہنچ آئے, یہی وجہ کہ آج مدارس میں بچے ہوئے, علماء پڑھ رہے ہیں, طلباء پڑھ رہے ہیں, اپنے مسجد کے جو ہے اسباب پڑھ رہے ہیں. اسلامی ممالک ہیں لیکن کیا ہے, اگر کوئی دینی کتاب پڑھنی ہے, غزالیہ آباد پڑھنی ہے, کوئی کتاب پڑھنی ہے, اپنا شناختی کارڈ جمع کرو. جتنے لوگ بیٹھے ہیں تعلیم میں سب اپنے فوٹو کاپی جمع کرو, پھر تعلیم ہوگی. اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن پاکستان میں کیا تمہیں کو پوچھنا تعلیم کے وقت ہے شناختی کارڈ جمع کراؤ, کہ کن کی برکت ہے؟ قرارداد مقاصد سب سے پہلے 26 نکات کو کس نے پیش کی تھی اسمبلی میں؟ علامہ شبیر عثمانی نے. اس نکات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ان مولویوں کا کام ہے کہ جنہوں نے غلام جو ہے پاکستان میں چلے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اسمبلی میں علماء موجود ہے, اور ان کی قدر کرنی چاہیے. اور ان علماء کو جو ہے دعائیں دینی چاہیے کہ جن علماء کی بدولت ہمیں یہ پاکستان ملا. رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے, دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے. نانو طبی و مدنی گنگوئی کاشمیری, نانو طبی و مدنی گنگوئی کاشمیری.
کشمیری کیا شان پا گئے دیوبند